بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 12ویں پارے کے چوتھائی سے 13ویں پارے کے آدھے تک کی تلاوت کی گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان کرنے کے بعد اب ہود علیہ السلام کی قوم، عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم، سمود کے عبرت انگیز انجام کو بتایا تاکہ قریش کو عبرت اور قیامت تک آنے والے سرکش لوگوں کو نصیحت ہو۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا اس مناسبت سے کہ قریش فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بتایا کہ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، وہ جب کافر قوموں کے مطالبہ پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ عذاب لاتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان قصوں کو بیان کرنے کا موقع ان لفظوں میں واضح کیا۔ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ان کے بناوٹی خدا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، تیرے رب کا عذاب آنے پر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے اسی طرح ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے۔ ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ایک تم کو سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تقویت ہو اور ان کے حالات کا صحیح علم ہو سکے، اور مومنوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تم سب اسی کی بندگی کرتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ سورہ ہود تھی جس کا خلاصہ بھی ہمارے سامنے آ رہا تھا۔ اس سورت کے اندر قوموں کے واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور کس قوم کے اوپر کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یعنی جیسا اللہ تبارک تعالیٰ چاہ رہے ہیں، جب قوموں نے ویسا مان کر نہیں دیا تو پھر وہ قومیں ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ اس صورت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر قوموں پر عذاب کا تذکرہ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت فکر دامن گیر رہتی تھی کہ کہیں میری امت کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ نہ ہو جائے۔ اور خاص طور سے ہم اس ملک میں اس دہانے پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم ابھی نہیں لوٹے، اگر ہم نے یہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ایسے ہی کرکٹ کھیل کر یا اور دوسرے کاموں میں، بیکار کاموں میں ملوث ہو کر اگر ہم نے گزار دیا تو پھر ہمیں اپنی خیر ہی منانی ہوگی۔ پھر وہ دن دور نہیں ہے جو قوموں کے حالات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے، کہیں جو فکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی وہ معاملہ ہمارے ساتھ یہاں پر نہ دہرا دیا جائے۔ آئے دن حالات کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ خبریں آتی ہی رہتی ہیں، اس لیے یہ ایک موقع ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، یہ مبارک مہینہ ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جیسا اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے مومن بندوں کو دیکھنا جس انداز میں، ویسے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے یا قید کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے کہ مدینہ کے یہودیوں نے انہیں پٹی پڑھائی کہ ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے، وہ مصر کیسے چلے گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ مصر سے تعلق رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی سارا قصہ مصر سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی طرح یہودیوں سے رابطہ کر کے یہ بات ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو گویا سارا پول کھل جاتا
اور قریش کو سزا دینے کا موقع مل جاتا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ یہ کچھ بتا نہیں پائیں گے، کیونکہ انہیں تاریخ کا علم تو ہے نہیں۔ اس کا جواب دینے کے لیے یہ اہل کتاب سے ہی رابطہ کریں گے، اور جب یہ ہم سے پوچھیں گے تو پھر ہم ان کی ساری پول کھول دیں گے۔ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی طرح یہودیوں سے رابطہ کر کے یہ بات ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو گویا سارا پول کھل جاتا اور قریش کو سزا دینے کا موقع مل جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیا، اور ساتھ ہی اسے قریش پر چسپاں بھی کر دیا کہ آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس طرح گویا انہیں متنبع بھی کر دیا کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے کہ تم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوگے۔ اگر ہم سورہ یوسف کا تفصیل سے مطالعہ کریں اور اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو بالکل ہو بہو وہی حالات جو ہے فتح مکہ کے موقع پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان ہوا ہے۔ اسی واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وہ سب بھی اسی طریقے زندگی کی دعوت دیتے تھے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس قصہ میں ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار پیش کیا ہے، تو دوسری طرف عزیز مصر، اس کی بیوی، مصر کے دوسرے بڑے گھرانوں کی بیگمات اور حکام مصر کا کردار پیش کیا ہے، اور دونوں میں مقابلہ کر کے دکھایا ہے کہ ایک طرح کا کردار وہ ہے جو اسلام قبول کر کے بنتا ہے، اور دوسرا کردار وہ ہے جو دنیا پرستی اور آخرت سے بے خوفی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھ لو کہ کون سا کردار بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سامنے رکھ دی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان اپنے منصوبے کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اس کی تدبیر کے ذریعے اپنا منصوبہ پورا کر لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا کر اس بات کا انتقام لیا کہ انہوں نے اس کا غلام ہونے کے باوجود اس کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہی قید خانہ ان کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا، اور اسے علی الاعلان اپنی بے حیائی اور جرم کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ اور اسی طرح کے بے شمار تاریخی واقعات اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں گرا سکتی، اسی طرح اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے ساری دنیا مل کر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ سورہ یوسف سے پہلا سبق انسان کو یہ ملتا ہے کہ اسے اپنے مقصد اور تدبیر دونوں میں اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیریں اختیار کرے گا، اگر وہ یہاں کامیاب نہ بھی ہو تو کسی رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا، لیکن جو شخص ناپاک مقصد کے لیے اور ٹیڑھی تدبیر کرے گا وہ آخرت میں یقیناً رسوائی سے دوچار ہوگا۔ دوسرا سبق اس قصہ سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ جو لوگ حق اور سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیا انہیں مٹانے پر تل جائے، تب بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین سے انہیں غیر معمولی تسکین ملتی ہے اور وہ تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے مقابلہ میں اپنا کام برابر کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق اس قصہ سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہو اور حکمت کی صفت بھی اس میں ہو تو وہ تنہا بھی سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے، اس پر مزید ظلم کہ ایک انتہائی گھناؤنے اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا جس کی کوئی میعاد بھی نہیں تھی۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور سارے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے، ماں باپ مصر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں، اور تمام لوگ جن میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں تعظیماً ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جس میں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ تم خدا کے منتخب بندے ہو، خدا تمہیں خواب کی تعبیر بتائے گا اور تمہیں مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کی جو سگی والدہ ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے بچپن میں ہی، تو اب بحیثیت باپ کے، اور یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی رہیں، خوبصورت اور حسین ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ ان کے اوپر تھوڑا زیادہ رہتی ہے۔ یہ چیز بھائیوں کو برداشت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ان سے شروع سے ہی تھوڑا حسد رکھتے ہیں۔ اب جب یہ خواب دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام اور جا کر اپنے باپ حضرت یعقوب سے ذکر کرتے ہیں، تو فوراً جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو منع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے مت کرنا ورنہ ان کے حسد میں، ان کی دشمنی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن شیطان یہ بات جو ہے ان تک پہنچا دیتا ہے، اور ہوتا وہی ہے کہ پھر وہ دشمنی ان کی دل ہی دل میں بڑھتی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کو ابا بہت چاہتے ہیں، کیوں نہ یوسف علیہ السلام کو ختم کر کے یا ویرانے میں چھوڑ کر ہم سب محبوب بن جائیں۔ ایک نے کہا، ختم کرنے کے بجائے اندھے کنویں میں ڈال دیں تو مسافر اٹھا لے جائیں گے۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور ابا سے جنگل میں جانے کے لیے اجازت مانگی۔ باپ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم کھیل میں لگے رہو۔ بھائیوں نے کہا، ہم کئی لوگ ہیں، ایسا نہ ہوگا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ قمیص پر جھوٹا خون لگا کر باپ کو بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بازار مصر میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا، اس کا خیال رکھنا، ہم اسے پال لیں گے، کیونکہ ان کے یہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو خاتون ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ عورت نے قمیص پکڑ لی، وہ پھٹ گئی۔ دروازے پر شوہر ملا۔ عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور سزا کا مطالبہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے پھانس رہی تھی۔ ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار ہے اور پیچھے سے پھٹی ہے تو خاتون گنہگار ہے۔ قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا، عورتیں چالاک ہوتی ہیں، یوسف اس معاملے کو درگزر کر دو۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کا جو کردار ہے، جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو پھانسنا چاہا، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ محل کے اندر لے کر جاتی ہے اور سارے دروازے بند کر دیتی ہے اور برملا اپنی خواہش پوری کرنے کا ان سے اظہار کرتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس وقت کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اگر وہ میرے برہان کو نہ دیکھ لیتا تو اس کے دل میں بھی خیال آ چلا تھا۔ تو خیال کا آ جانا، یہ ہم سب بشر ہیں، انسان ہیں، یہ بشری تقاضا ہے، لیکن اس کو عمل میں لانا یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، اس پر اختیار نہیں ہے ہمارا۔ خیال کا آ جانا اس پر اختیار نہیں ہے، عمل کر لینا نہ کرنا اس پر ہمارا اختیار ہے۔ تو جب ان حالات میں دیکھیے یہ بازار مصر ہے، یہاں پر جو ہے نا اس طرح سے اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر آپ کو اور ہم کو ورغلانے والی بہت ساری خواتین مل جائیں گی، تو ہمیں یہاں پر یوسف علیہ السلام کا ہی کردار ادا کرنا ہے، اللہ کی پناہ چاہنی ہے
اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دو طرح کی خواتین ہمیں ملیں گی۔ ایک تو اس طرح کی رہیں گی جیسا مصر میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اور ایک اس طرح کی خاتون رہیں گی جو مجبور، بے بس، پریشان، کمزور۔ تو ہمیں ان کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، وہاں پر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے مدین میں جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کنویں پر لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو بچیاں ہیں جو اپنی بکریوں کے لیے کنارے کھڑی ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جب یہاں سے ابھی پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا کر اس کے بعد اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کی کمزوری یا ان کی جو مجبوری، پریشانی جو کچھ بھی رہی ہو جس کی وجہ سے وہ کنارے کھڑی ہیں، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ وہ ان کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، کنویں سے پانی نکالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اور پھر نظریں جھکا کر جا کر کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی خاتون بھی ہیں، جو بیوہ ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو اپنے حالات سے مجبور ہیں، حالات سے مجبور ہو کر ہمارے اور آپ کے سامنے وہ آئی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں ان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، ہمیں کون سا کردار ادا کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا کردار ادا کرنا ہے۔ اور اگر سچ سور کر، بن ٹھن کر اگر اس طرح سے خاتون ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں اورغلانے کی کوشش کرتی ہے، تو ہمیں کون سا کردار ادا کرنا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا، قال معاذ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب اس طرح کے خیالات آئیں ہمارے دل میں تو ہمیں فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اللہ کی پناہ چاہنی ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نیکیاں کر سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو ان سے اس وقت بن پڑا، انہوں نے اتنا کیا، ان کو پتہ ہے دروازے سارے بند ہیں، اس کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگنا انہوں نے شروع کیا۔ تو جب ہم کبھی ان حالات میں گھریں، جتنی ہمیں استطاعت ہو، طاقت ہو، اتنا عمل ہم کر گزریں۔ یوسف علیہ السلام کا کام تھا اٹھنا، وہاں سے دوڑ لگانا، پھر آگے اللہ کا کام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے نا۔ بہرحال باہر نکلے، اور جیسے ہی محل کے باہر قدم رکھتے ہیں، وہاں عزیز مصر کھڑا ہوا ہے، یعنی اس عورت کا شوہر۔ فوراً پوچھتا ہے معاملہ کیا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، لیکن الٹا عورت ان کے اوپر الزام لگا دیتی ہے۔ اب ایک فیصلہ کرنے والا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک نیک اور صالح انسان تھے بڑے۔ انہوں نے ایک حکیمانہ فیصلہ کیا کہ قمیص دیکھی جائے، اگر وہ آگے سے پھٹی ہے تو یوسف کی غلطی ہے، اگر وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت کی غلطی ہے۔ جب قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہے، تو لہٰذا غلطی عورت کی ہے۔ جب شوہر نے بھی سمجھ لیا کہ غلطی خاتون کی ہی ہے، تو کیا کہتا ہے، قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا عورتیں چالاک ہوتی ہیں، یوسف اس معاملے کو درگزر کرو۔ یعنی شوہر بھی سمجھ گیا کہ یہ غلطی جو ہے میری بیوی کی ہی ہے، یوسف اس معاملے میں پاک اور صاف ہیں۔ شہر میں عورتوں کے درمیان چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ تو تھا نہیں، کوئی نچلے درجے کی عورت تو تھی نہیں، ہے نا، وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، خوبصورت، حسین، آپ یوں کہہ لیں کہ وہ مصر کی، وہ کیا کہتے ہیں، مس ورلڈ جسے کہتے ہیں، تو وہ مس مصر تھی، وہ ہے نا، مصر کی سب سے خوبصورت ترین عورت تھی وہ، اور عزیز مصر کی بیوی تھی۔ شہر میں عورتوں کے درمیان چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہے۔ اس نے شاندار دعوت کی اور تمام خواتین کو بلایا، ہر ایک کو پھل اور چھری دی، اور یوسف علیہ السلام کو سامنے گزرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی عورتیں حیرت زدہ رہ گئیں اور پھلوں کے بجائے غفلت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سب کی دعوت کی، اور یکایک یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے نکالا، پھل اور چھری دے کر سب کو بٹھا دیا، اور سب سے کہا کہ ابھی جب میں حکم دوں گی تب پھل کاٹنا، ابھی کاٹنا مت، ابھی کھانا نہیں ہے، ابھی اجازت نہیں ہے، اس کو لے کر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ وہ نکالتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ اب جو ہے آپ لوگ کھانا شروع کریں۔
تو وہ جب یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا تو مبہوت رہ گئیں ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر. قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے. اتنا خوبصورت انسان. گویا وہ جواب دے رہی ہے اس انداز میں. زلیخا اپنی غلطی کو چھپا رہی ہے، اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس کے تعلق سے تم لوگ مجھے طعنہ دیتی ہو وہ یہ ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو. میں نے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میری نہ مانے گا تو اسے جیل بھیج دوں گی. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے جیل جانا منظور ہے، لیکن مجھے جیل جانا منظور ہے، مگر اس برائی میں ملوث ہونا مجھے کسی طرح سے گوارا نہیں ہے. میں نے اس طرح یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے. جیل میں 2 قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے آئے. ایک نے کہا میرے سر پر روٹی رکھی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں. دوسرے نے کہا میں شراب کشید کر رہا ہوں. دونوں خوابوں کا کیا مطلب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلے دین کی دعوت دی، پھر تعبیر یہ بتائی کہ پہلے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت کھا جائیں گے. دوسرا بادشاہ کے ہاں ساقی بنے گا. پھر دوسرے سے کہا جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا. وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں پڑے رہے. ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا گئیں. صبح درباریوں سے تعبیر پوچھی. ساقی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر صحیح دیتے ہیں. وہ فوراً گیا اور تعبیر پوچھی. آپ نے فرمایا کہ 7 سال کھیتی خوب اچھی ہوگی اور بعد میں 7 سال قحط پڑے گا. جو دانہ محفوظ رکھو گے وہی کام آئے گا. بادشاہ تعبیر سن کر بڑا خوش ہوا. آپ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ مقربین میں سے بنا دیا. رہائی سے پہلے یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ پہلے آپ ان خواتین کو بلا کر پوچھیں کہ یہ معاملہ کیا تھا. تو بادشاہ ان کو بلا کر پوچھتا ہے اور وہ اقرار کرتی ہیں کہ غلطی ہم لوگوں کی ہی تھی. یعنی اپنی برات کا اعلان، اپنی صفائی ظاہر کر دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک داغدار دامن لے کر انسان سماج میں کوئی کام نہیں کر سکتا. ہر وقت لوگ اس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ یہ تو وہی مجرم ہے، اس کے اوپر تو یہ الزام لگا ہوا ہے، اس کے اوپر تو یہ الزام لگا ہوا ہے. آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، نہ آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا، ہے نا. تو یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کو دین کی دعوت پیش کرنی ہے عوام کے اندر. اگر آپ کے دامن پر یہ داغ لگا رہے گا تو آپ کی بات کون مانے گا؟ اس لیے اس وقت تک انہوں نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک کہ اسے معاملہ صاف نہیں ہو جاتا ہے عورتوں کا. اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کا ذمہ دار بننا پسند کیا اور انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا. جب قحط سالی شروع ہوئی تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ کہیں سے غلہ لے آؤ. ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے. یوسف علیہ السلام پہچان گئے، وہ نہ پہچان سکے. یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور ان کے پیسے بوری میں ڈال کر لوٹا دیے اور اپنے سگے بھائی کو بھی لانے کے لیے کہا. ان کے بھائی گھر پہنچ کر پیسہ پا کر بہت خوش ہوئے. ابا سے کہا اور کیا چاہیے؟ غلہ بھی ملا، پیسہ بھی واپس دے دیا. اتنا سخی کون ہوگا؟ سگے بھائی کو بھی بھیجیے، وہ اپنے حصے کا غلہ لائے گا. یعنی یوسف علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بھائی. کتنے؟ 12 یوسف علیہ السلام کو ملا کر. 2 بھائی ایک ماں سے اور 10 بھائی ایک ماں سے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ 2 سگے بھائی ایک ماں سے ہیں. تو یہ لوگ جب غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، جب قحط شروع ہوتا ہے تو وہ اس کا اثر جو ہے مصر سے لے کر شام تک جاتا ہے جہاں پر یہ لوگ بسے ہوئے تھے. کنعان ان کے شہر کا نام ہے. تو وہاں پر بھی قحط کا اثر ہوتا ہے، غلہ وغیرہ اگتا نہیں ہے. فاقے کی نوبت آ جاتی ہے تو یعقوب علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ جاؤ کہیں سے کچھ لے کر آؤ. تو اب چونکہ حالات مصر سے لے کر شام تک خراب ہیں اور کہیں ایسے حالات میں اگر غلہ تقسیم ہو رہا ہو تو یہ خبر تو پھیلی جائے گی کہ وہاں سے غلہ مل رہا ہے. تو یہ لوگ وہاں غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام بھائیوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے رہتے ہیں اور بھائی جب جس وقت ان کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کی عمر 20 21 22
یعنی یہ بالکل پورے جوان ہو چکے ہوتے ہیں. تو جوان ہو جانے کے بعد پھر چہرے مہرے میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی ہے. آدمی کیا ہوگا 22 سال 25 سال کے ہو جانے کے بعد پھر وہ اور تھوڑا بڑا مطلب موٹا تگڑا ہوگا, وہ نہ اس کو بڑھنا ہے, اس کی جسامت میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی آنے والی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں کو تو پہچان لیتے ہیں. یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں, اب چھوٹے سے یہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں, اس لیے بھائی لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں. اور بنیامین کو یہ لوگ ساتھ میں اس لیے نہیں لے کر جاتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں, آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے, تو ان کی خدمت کے لیے چھوٹے بھائی کو چھوڑ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ وہاں پر مطالبہ کرتے ہیں, جب دیکھا کہ ایک سخی انسان بھر بھر کر غلے دے رہا ہے اور وہاں تو پورے ملک میں قحط پڑا ہوا ہے, تو وہ لوگ جب ان کی بوریاں بھری جا چکی ہوتی ہیں تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو ہمارے اور اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے, وہ اس کی خدمت کے لیے ہم اس کو چھوڑ آئے ہیں, اس کے حصے کا بھی غلہ دے دیجئے. تو وہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ہمارا انتظامی امور ہے, یہ اس کے بالکل خلاف ہے, جو آیا ہے اسی کا غلہ ملے گا. آپ جو ہے اگلے مرتبہ جب آئیے گا تو ساتھ میں اپنے بھائی کو لے کر آئیے گا. اب یہ اندر سے اپنے سگے بھائی سے ملنے کی تڑپ, تو انہوں نے کہا کہ ساتھ میں اگلے سفر میں لے کر آنا, پھر ہم اس کا غلہ بھی دیں گے. اب یہ لوگ جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب دوبارہ واپس غلے کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب بھائی کو بھی بھیجو تاکہ غلہ ہم کو اور ایک حصہ اور زیادہ مل جائے. تو اس بات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے, پوری تفصیل سے بالکل اسی انداز میں قرآن کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اتنا سخی کون ہوگا, سگے بھائی کو بھی بھیجیے اور اپنے حصے کا غلہ لائے گا. والد تیار نہ ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح اسے بھی ضائع نہ کر دیں. سبوں نے قسمیں کھائیں کہ ضرور واپس لائیں گے. ادھر جب وہ غلہ لے کر واپس جانے کو تیار ہوئے تو یوسف علیہ السلام ہیلے سے اپنے بھائی کو روک لیا, وہ واپس نہ جا سکے. ان کے والد پھر دوسرے بچے سے محرومی کے سبب کافی پریشان ہوئے. کچھ عرصہ بعد پھر بھائی لوگ غلہ مانگنے آئے. اب ان کے پاس کھوٹی کوڑی بھی نہ تھی. بڑی التجا کی کہ آپ ہمیں غلہ دے دیجئے, ہم پر رحم کیجئے ورنہ ہم بھوکوں مر جائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے جو یوسف کے ساتھ سلوک کیا کیا تم کو خبر ہے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئے. پوچھا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے. خدا نے مجھ پر بڑا احسان کیا. بھائیوں نے کہا خدا نے تمہیں ہم سب سے بڑھ کر نوازا ہے, ہم سے بڑی غلطی ہوئی, معاف فرمائیں. یوسف علیہ السلام نے کہا آج میں تمہاری سب خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں, خدا تمہیں معاف کرے. اب یہاں پر رک کر دیکھیے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھائیوں میں تنازعات کوئی نیا معاملہ نہیں ہے, شروع سے چل رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے حابیل اور قابیل کا سلسلہ جو ہے بھائیوں کے تنازعات سے ہی شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا ہے اور ایک بھائیوں کا تنازع یہ قرآن ذکر کرتا ہے جو ابھی ہم نے سماعت کیا. ہمارے گھر میں بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو کام یوسف علیہ السلام نے کیا وہ کام, وہ کردار ہمیں نبھانا ہے. جو قابیل نے کیا حابیل کے ساتھ وہ کردار ہمیں نہیں ادا کرنا ہے. ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہی ہے, تھوڑا زور ہوتا ہے طاقت کا, قوت کا, جوانی کا, تو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, بات کرنا نہیں چاہتے ہیں, بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں, کبھی بچوں کو لے کر, کبھی مال دکان اور کاروبار کو لے کر, یہ سب معاملہ چلتا ہی رہتا ہے. لیکن معاملہ حد سے آگے نہ بڑھنا چاہیے. جو کردار یوسف علیہ السلام نے ادا کیا وہی ہمیں بھی اپنائے رکھنا چاہیے. یوسف علیہ السلام ایک وقت ایسا آتا ہے, وہ مصر کے وزیر ہیں, وزیر خزانہ, اور بھائی لوگ وہاں پر جا رہے ہیں. ایک پہلے تو خریدار کی حیثیت سے گئے ہیں, کچھ اس کی قیمت بھی لے کر گئے ہیں غلے کی, دوسرے سفر تک. اور تیسرے سفر میں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس کچھ معاوضہ دینے کے لیے کھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, اب ہمیں آپ جو ہے صدقہ اور خیرات ہی دے دیجیے. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ, یہ الفاظ ہیں ان بھائیوں کے. تو یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو ان کو قید میں ڈلوا سکتے تھے, ان سے بدلہ لے سکتے تھے, ان کو قتل کرا سکتے تھے, جو چاہتے, کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے بادشاہ ہیں.
ہے نا, پورا اختیار ہے, پوری طاقت ہے, پوری قوت ہے, لیکن انہوں نے کچھ ایسا کیا جب ان کا اپنا آپ ظاہر ہوا اور بھائیوں نے ان کو پہچانا کہ یہی یوسف ہیں, تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کو قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین, کہ اللہ نے جو ہے ہم کو, اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم ہی خطا کار ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی شرمندہ ہو گئے ہیں اور یہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں, تو اب ان کی غلطی کو دہرایا نہیں ان کے سامنے کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, ایسا کیا, ایسا کیا, ایسا کیا, نہیں, بلکہ فوراً انہوں نے کہا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, کہ آج جو ہے, آج کوئی مطالبہ نہیں ہے, بس آپ نے اقرار جیسے انہیں کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی شرمندہ ہیں, تو انہیں مزید شرمندہ انہوں نے نہیں کیا اور کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ہیں تو بھائی ہی, اگر حالات کبھی کسی وجہ سے ایسے بن جاتے ہیں تو ہمیں قتل کے در پہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہی یوسف کا کردار ہمیں, یوسف علیہ السلام کا کردار ہمیں ادا کرنا ہے, معاف کر دینا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بالکل یہی الفاظ دہرایا کہ جن الفاظ کے ساتھ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا, آج اسی الفاظ کے ساتھ میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. پورا اختیار ہے, جس سے چاہیں اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. مکہ فتح ہو چکا ہے, کچھ لوگ تو مکہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اپنے جرائم کو یاد کر کے کہ ہم نے تو محمد کے ساتھ ایسا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ان کو اختیار ہوا تو ہم کو وہ سزا دیں, قتل کر دیں یا اور کچھ کریں. لیکن اللہ کے رسول نے کسی سے بدلہ نہیں لیا, سب کو معاف کر دیا, اور یہی الفاظ دہرایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے. اور بحیثیت باپ یعقوب علیہ السلام کا بھی کردار بہت بڑا ہے یہاں پر. جب یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین ہے کہ یوسف مرے نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں, اور یہ جو بھائی لوگ جھوٹ موٹ کا خون قمیص میں لگا کر لے کر آئے ہیں, یہ ان کی مکاری پوری طرح سے سمجھ رہے ہیں, کیونکہ بیچ بیچ میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ یوسف کو ڈھونڈو. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 3 بیٹے ان سے بچھڑ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی ان سے بچھڑے ہوئے ہیں. پھر یوسف علیہ تیسرے سفر میں جب وہ غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ میں جب بنیامین کو لے کر جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام بہانے سے ان کو روک لیتے ہیں. تو ایک بڑا بھائی یہودا جس کا نام ہوتا ہے, وہ مارے غیرت کے, مارے شرم کے اپنے باپ کے پاس ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جاؤ, میں یہیں رہوں گا, میں دیکھتا ہوں کوئی سبیل بن جائے بنیامین کے چھڑانے کی یا اور کچھ طریقہ نکل سکے. میری تو ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اب باپ کا سامنا کروں, کیونکہ ہم تو وعدہ کر کے آئے تھے اللہ کے نام پر ان سے کہ ہم اس کو ضرور واپس لے کر آئیں گے, اور ہم اس کو واپس لے کر نہیں جا پا رہے ہیں. 3 بیٹے جو ہیں یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے, ان سے بچھڑ گئے. اب ایک باپ کا دل اندازہ لگائیں کہ ایک بیٹے کے لیے تو وہ روتے روتے اس کی بینائی چلی گئی, اور مزید 2 بیٹے وہ کھو بیٹھا ہے. کیا گزر رہا ہوگا حالات اس کے اوپر, اس کے دل کے اوپر. تو یعقوب علیہ السلام کا ایک وقت ان کے ساتھ ایسا آتا ہے کہ وہ جو ہے لوگ ان کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تم تو اس غم سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہو. قال یا اسف علی یوسف وابيضت عیناہ من الحزن فهو کظیم. پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جو ہے کیا کہتے ہیں کہ میں اپنا غم اپنے رب کو ہی سنا رہا ہوں, تم سے تو فریاد نہیں کر رہا ہوں, تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں, جو میرا غم ہے, میرا دکھڑا, میں اپنے رب سے سنا رہا ہوں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اور میں جتنا اپنے رب کو جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے. تو تکلیف ہمارے اوپر اگر کسی بھی طرح کی کتنی بھی بڑی کیوں نہ آئے, 3 اولاد کا بچھڑ جانا یہ معمولی تکلیف نہیں ہے, تو ہمیں اپنا غم کس کے سامنے رکھنا ہے, اپنے رب کے سامنے رکھنا ہے. یعقوب علیہ السلام کا کردار ہمیں یہاں پر ادا کرنا ہے, اپنا غم اپنے رب کے سامنے.
ہم سے بڑی غلطی ہوئی، معاف فرمائیں۔ یوسف نے کہا آج میں تمہاری سب خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، خدا تمہیں معاف کرے۔ میری یہ قمیص لے جاؤ، ابا پر اڑھا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پھر سارا خاندان مصر چلا آیا۔ یوسف علیہ السلام اپنا کرتا ان کو نکال کر دے، قمیص بھی بڑی غضب کی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ ایک مرتبہ تو وہ قمیص آتی ہے خون میں لت پت کہ دیکھ کر باپ جو ہے روتے روتے اس کی بینائی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک مرتبہ وہی قمیص پھٹتی ہے تو اسی سے فیصلہ ہوتا ہے ان کی برات کا۔ پھر ایک مرتبہ وہ قمیص مصر سے آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قمیص لے کر جاؤ اور باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ 3 مرتبہ قمیص کا معاملہ ذکر کیا گیا ہے قرآن کے اندر۔ اور جب یہ قمیص لے کر وہاں سے چلتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، یہی الفاظ ہیں قرآن کے، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ چند قدم کے کچھ میلوں کے فاصلے پر کنعان کے اندر ہی کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود ہیں، تب تو ان کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی، اور ابھی قمیص مصر سے چلی ہے شام کے لیے اور یعقوب علیہ السلام کو قمیص کی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تب یوسف کی خوشبو نہیں آئی جب وہ قریب تھے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہاں سے قمیص چلی ہے اور یعقوب علیہ السلام یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کنعان کے اندر ہی، بستی سے باہر کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام موجود ہیں اور بیٹوں کو بولتے ہیں جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ، خود بھی نکلتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے اور نہیں پاتے ہیں، نہ کوئی خوشبو آتی ہے۔ یوسف علیہ خدا نے مجھے جیل سے رہائی دی، سب بھائی اس کے بعد جو چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پھر سارا خاندان مصر چلا آیا۔ انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا، سب بھائی ان کے آگے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو خدا نے سچ کر دکھایا۔ خدا نے مجھے جیل سے رہائی دی، آپ لوگوں کو مجھ سے ملا دیا۔ خدایا تو نے حکومت دی، خدا کی تعبیر بتائی، خواب کی تعبیر بتائی، تیرا احسان ہے، تو مجھے مسلمان بنا کر اٹھا اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ یہ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ تو مجھے مسلمان بنا کر اٹھا۔ آپ مصر کے بادشاہ ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ تو مجھے مسلمان بنا کر اٹھا اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ ہم مسلمان ہیں، یہ کتنے فخر کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں ایک مسلمان کا کردار ہمیشہ جو ہے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان اور کردار غیروں کا یہ کسی طرح ہم سے میل نہیں کھاتا ہے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو پھر ہمارے اوپر اللہ کی مار ہی پڑے گی۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد کے 2 رکوع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ان کی ہر بات ایک حقیقت ہے اور جن باتوں کی خبر دی جا رہی ہے وہ ایک ایک کر کے پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اکثر لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کائنات کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جو قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کو واضح کرنے والی ہیں اور یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر کھلی اور ڈھکی چیز سے وہ واقف ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ قوموں کی تبدیلی کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہ بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ وہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہماری حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی، اس ذلت اور رسوائی کے جس گڑھے میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس گڑھے سے اس وقت تک ہم نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہم خود اس گڑھے سے نکلنے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ یہ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں فکر کرنی ہے، تب اس کے بعد اللہ ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے باہر نکالے گا۔ حق و باطل کی کشمکش کو عجیب مثال سے سمجھایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلے، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے پگھلایا کرتے ہیں۔ جو جھاگ ہے یعنی باطل وہ آخر اڑ جایا کرتا ہے،
اور جو چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے یعنی حق، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ 10ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔